اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا وصحاب سیدنا وزواج سیدنا بارک وسلم وصلی علیہ۔ شو ٹی وی کے ناظرین، آج کی اس نشست میں درود پاک کی فرضیت کے حوالے سے اور اس کی عظمت اور اس کی افادیت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، 56 ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے مومنو تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، سلام بھی پیش کرو۔ ناظرین، فرضیت کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ زندگی میں ایک بار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پڑھنا اور سلام پڑھنا فرض ہے، اور محافل میں یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بار بار لیا جائے، وہاں ایک بار واجب ہے اور باقی ہر بار پھر مستحب ہے۔ ویسے اذان دیکھیں، اس میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کا اسم گرامی آتا ہے، تو یہ بھی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میرے نام کو سن کر جو بندہ درود پاک مجھ پر نہیں پڑھتا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور اذان سننا جو ہے یہ بھی واجب ہے، اور اذان کا جواب دینا بھی۔ پھر نماز کے اندر درود پاک جو ہے وہ بھی درود ابراہیمی، جو ہم اکثر سب دوست جانتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اب نماز فرض ہے تو 5 وقت فرض ہے، تو جتنی بھی رکعات ہیں، ہر رکعت ہر تشہد کے اگر 2 ہیں تو ہر تشہد کے بعد درود پاک ہوگا، اگر 4 ہیں تو پھر چوتھی میں تشہد کے بعد درود پاک ہوگا۔ گویا درود پاک اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ساتھ فرشتوں کو شامل کر کے پھر مومنین کو حکم دیا کہ تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ لیکن اگر اس کا معنی دیکھیں تو اس میں فرق ہے۔ اللہ کا درود پاک، اللہ کا درود بھیجنا، فرشتوں کا درود بھیجنا، اور مومنین کا اپنے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجنا، یعنی معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اس میں واضح فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب تو واضح ہے کہ وہ اللہ اپنے محبوب پر اپنی شان کریمی کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازتا ہے، اور پھر ان پر فضل و کرم اور کے دروازے کھولتا ہے، اور وہ رموز جو کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ سب رموز سے اللہ اپنے محبوب کو آگاہ فرماتا ہے۔ اور فرشتوں کا درود شریف جو ہے وہ پھر حضور کی بارگاہ میں حاضری خدمت رہنا اور حضور کی نوکری چاکری کرنا، جیسے جبریل علیہ السلام جو ہے وہ مامور ہیں اس پر کہ وہ وحی لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، دیگر فرشتے جو ہیں وہ بھی آقا کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں۔
روضہ پاک پر 70,000 صبح اور وہ شام کو واپس جاتے ہیں تو نئے 70,000، اور پھر وہ رات گزار کے صبح واپس چلے جاتے ہیں تو پھر اگلے دن اور 70,000، اس طرح قیامت تک جو ہے یہ ہر دن کو اور نائٹ کو 70,000 کی جو ہے فرشتوں کی جو حاضری ہے، یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام محبت پیش کرتے ہیں، اور آقا کی اس کائنات میں تشریف آوری کا جو ہے وہ شکرانہ بجا لاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور مومنین جو روضہ پاک پہ حاضر خدمت ہوتے ہیں یا اس آقا کی بارگاہ میں آپ کی حیات ظاہری میں آقا کے ساتھ وفاداری اور جانثاری کی داستانیں مرتب کرتے تھے، ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کی حفاظت پہ مامور ہیں۔ ایون کہ کوئی بندہ اگر راستے میں چل رہا ہے دین کے علم حاصل کرنے کے لیے تو فرشتے مامور کر دیے جاتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، کہ اگر وہ راستے میں کہیں کانٹا بھی ہو راستے میں تو اس کو ہٹاتے ہیں، اگر کوئی پتھر ہو جس سے اس کے گرنے کا خدشہ ہو تو وہ فرشتے اس کو راستے سے ہٹاتے ہیں۔ یہ درود پاک ہے فرشتوں کا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنا اور آپ کی خدمت پہ معمور رہنا اور آپ کے امتیوں کی خدمت پہ معمور رہنا۔ ایک معروف روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی تھی، جب حضور نے پوچھا تھا شب معراج سدرۃ المنتہا سے جب آگے گزرے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ بھئی آپ اللہ سے پیغام لے کر تمام انبیاء علیہ السلام پر آتے رہے ہیں، کیا ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کا پیغام لے کر کوئی اللہ کے پاس گیا ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، ایسا نہیں ہوا آج تک۔ تو پھر حضور نے فرمایا تھا ہم جا رہے ہیں اور بتاؤ کہ آپ کی کیا پیغام ہے، آپ کے دل کی آرزو کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے۔ تو اس وقت بھی یہ آتا ہے، جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مجھے اپنی امت کی خدمت کے لیے یہ موقع مہیا فرمائیں کہ جب پلسرات سے آپ کی امت گزر رہی ہو تو میں پر بچھاؤں ان کے قدموں کے نیچے اور ان کو پلسرات سے گزاروں، گویا میرے پروں پر ان کے قدم مبارک آئیں۔ تو فرشتوں کا درود یہ ہے۔ اب آتا ہے کہ مومنوں پر حکم ہے کہ تم بھی درود بھی پیش پڑھو اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام محبت بھی پیش کرو۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو علیہ کا مطلب ہے کہ آپ درود بھیجو، وسلموا تسلیما کا مطلب ہے کہ سلام پیش کرو۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام پڑھنا تو سکھا دیا ہے، جیسا کہ تشہد میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ جو قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے کہ درود بھی بھیجو، تو درود ہم کون سا ہے جو ہمیں وہ بھی آپ سکھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہ سبھی دوست اس سے واقف ہیں کہ درود پاک کی کتنی فضیلت اور کتنی عظمت ہے اور کتنی برکتیں ہیں۔ متعدد احادیث پاک اس حوالے سے ملتی ہیں، ان میں سے میں ایک عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پیش کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو اس کے 10 گناہ جو اس نے کیے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 10 نیکیاں اسے مل جاتی ہیں اسے نامہ اعمال میں جو اس نے نہیں کی ہوتی، اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، یا اس کی اپنی اس میں کوئی
کوشش اور جدوجہد نہیں ہوتی کسی اور عمل کی، اور 10 بار اللہ کا درود پاک اس پر آتا ہے، جو اس کی شان کریمی ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور ان پر درود پڑھنے والوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روح لوٹا دی ہوئی ہے، میں اس کا سلام سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایک ترجمے کے مطابق یہ ہے کہ میری روح لوٹا دی جاتی ہے اور میں اس کا سلام سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔